look for that same thing in your partner جو آپ کے پیرنٹس نے آپ میں انسٹل کی ہوتی ہے. گروئنگ اپ باڈی شیمنگ کس طرح آپ کے کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم کو ہارم کرتا ہے؟ اگر ہر کوئی کہہ رہا ہے میں اس قابل نہیں ہوں تو چلو یہ تو کر رہا ہے نا میرے سے شادی, تو یہ مجھے ایموشنلی ابیوز بھی کر رہا ہے, مجھے برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں تم نے ایجوکیشن نہیں پرسو کرنی, تم لمز نہیں جاؤ, تم وہاں جا کے کیا کرو گی, تم ماسٹرز کر کے کیا کرو گی, تمہیں جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے, ہم گھر میں کوئی ہاؤس ہیلپ نہیں رکھیں گے, دیٹس گوئنگ ٹو بی یور جاب. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں لائف اسٹائل اور ٹریول بلاگر ماوش احمد سے اباؤٹ ہر جرنی آف ہیلنگ فرام ٹاکسک بیوٹی اسٹینڈرڈس اور ریلیشن شپ. آپ اپنی بیٹیوں کو اتنا اسٹرانگ بناؤ, ان کی سیلف بلیف اتنی ہو اپنے بارے میں کہ وہ زندگی سے مانگیں کہ میں یہ ڈیزرو کرتی ہوں. ویلکم ٹو another episode of Out of the Box. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. آج کے ایپیسوڈ میں وی آر جوائنڈ بائی ماوش احمد. شی از اے ڈیجیٹل کریٹر, اے ٹریولر, اے مدر, سمن ہو ٹیکس ہر چائلڈ ٹائم ویری سیریسلی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ریفلیکشنز ہیں when it comes to familial relationships یا ساؤتھ ایشین social اور traditional dynamics, it is something that has made us rethink the way we present ourselves in society. Thank you so much, Mavish, for joining us. Thank you for having me. In your blog, you talk a lot about motherhood, and اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بات کرتی کہ بہت سارے unwanted opinions آتے ہیں ultimately. اور ہمارے ریسنٹلی بھی پوڈ کاسٹ میں we had Hassan Bajwa and he was talking about کہ کس طرح انہوں نے ایک انسیڈنٹ شیئر کیا تھا کہ ایک آدمی نے اپنے لائک ان کی بیٹی ہوئی تھی, اور انہوں نے جب مہمان آئے ہوئے تھے رشتے دار وغیرہ تو انہوں نے گود میں لیا, تو انہوں نے بولا کہ نہیں تم اپنی بیٹی کو گود میں لے کے لوگوں کے سامنے جاؤ گے, ایسے نہیں باپ کرتے ہیں. سو آئی وانٹ یو ٹو ریفلیکٹ آن اے وومنز ایکسپیرئنس. یہ تو آدمیوں کا ہو گیا نا کہ ہاؤ از اٹ لائک ٹیکلنگ دوز اوپینین جو سجیشنس ملتی ہیں, ٹوٹکے ملتے ہیں جو آپ نے پوچھے بھی نہیں ہوتے ان دا فرسٹ پلیس, کیونکہ کتنا ضروری ہے ساؤتھ ایشین ویمن فار دیم کہ وہ ریئلائز کریں کہ جو وہ سوچ رہی ہوتی ہے نا, جو ان کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے کے لیے ٹھیک ہے, وہ ایک ہیلدی ڈیسیژن ہے. I think I will say that I have not faced a lot of that because by the time I had my kids, میری پہلی جب بیٹی ہوئی تو تب تک آئی فیل دیٹ ایک ہیلنگ کا جرنی ہوتا ہے, اور اپنی ٹو کلیم یور آئیڈینٹی, انڈیویجویلٹی, یور سیلف رسپیکٹ, وہ میرا شروع ہو چکا تھا. So by the time I got to that point when I became a mother, I think I had put my foot down کہ میں اب آپ لوگوں کی باتیں اس طرح سے نہیں سننے والی جیسے میں پہلے سنتی تھی. So when I had my kids, I didn't get a lot of that, I feel. I think it also helped کہ میں کبھی سب کے ساتھ رہی نہیں, so اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ مجھے بچے بڑے کرنے میں سپورٹ نہیں ملی, بٹ اس کی پلس سائڈ یہ تھی کہ I was able to mostly mother my kids the way I thought is best. Of course, when I would like visit home and پھر کچھ comments وغیرہ آ جاتے ہیں, but I think I've had the confidence to put people in their place کہ نہیں, میں جو کر رہی ہوں مجھے ٹھیک لگ رہا ہے, اور آپ مجھے نہیں بتا سکتی کہ میں نے اپنے بچے کیسے بڑے کرنے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ بہت ساری خواتین جو ہے نا وہ عزت میں بھی کہ میں اپنی ساس کو یہ کیسے کہوں یا میں اپنی ماں کو یہ کیسے کہوں, بٹ ہمیں ہمیشہ نا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو ہوتا ہے کہ میں انہیں کیسے کہوں, پھر اس کا دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ اس چیز کا نیگیٹو افیکٹ آپ کے اوپر, آپ کے بچے کے اوپر, آپ کے بچے سے ریلیشن شپ کے اوپر پڑ رہا ہے. ڈو آئی وانٹ ٹو چوز دس کہ لیٹ می ناٹ اوفینڈ سم بڈی, اور ڈو آئی وانٹ ٹو چوز دس کہ آئی ہیو ٹو ڈو دا بیسٹ فار مائی سیلف, فار مائی چائلڈ اینڈ فار مائی ریلیشن شپ. سو جب بھی آپ اس چیز کو چوز کرتے ہیں نا, میں نے کسی کو اوفینڈ نہیں کرنا, کسی کو ڈسپوائنٹ نہیں کرنا تھا, چلو وہ کہہ رہے ہیں تو میں کھلا ہی دوں حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں کھلانا چاہیے, تو یہاں پہ پھر آپ گیو اپ کر رہے ہوتے ہیں. سو آئی فیل کہ when I weigh this out every time, ابھی بھی میرے بچے مطلب چھوٹے ہی ہیں اور کچھ نہ کچھ لوگ کہہ ہی دیتے ہیں, تو آئی آلویز فیل کہ نو, دس از مور امپورٹنٹ. ضروری نہیں آپ بدتمیزی سے منع کریں, آپ کسی کا دل ہی توڑ دیں یا ان سے اپنا رشتہ ہی خراب, یوں کس نے آپ کو کہا, بٹ یو کین پولائٹلی سے کہ نہیں آنٹی مجھے یہ بہتر لگ رہا ہے, تھینک یو, یو شیئرڈ یور تھاٹ, میں اس بارے میں سوچوں گی, بٹ مجھے یہی ٹھیک لگ رہا ہے. اور اس چیز کو بھی میں لنک بیک کروں گی وہ سیلف کانفیڈنس جو کہ لڑکیاں کبھی لے کے بڑی ہی نہیں ہوتی.
جب ہم ان کے اوپینینز نہیں مانگتے, ان کی کہیں بھی بات کو رسپیکٹ نہیں کرتے, تو بچیاں کبھی یہ سوچتی نہیں کہ جو میں نے سوچا ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. ہم اتنا اپنے آپ کو سیلف کویسچن اور گیس لائٹ کرتے ہیں کہ نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہی ٹھیک ہوگا. سو اس ٹرسٹ کو اپنے اندر بلڈ کرنا ضروری ہے کہ میں بھی صحیح سوچ سکتی ہوں, میرے میں بھی شعور ہے, میرے میں بھی عقل ہے, میری بھی ایک کوئی مدرلی فیلنگس ہیں. وائی کانٹ آئی ٹرسٹ دیز؟ ہاں ضرور, اگر کوئی آپ کو اچھی سجیشن دے رہا ہے آپ پوچھیں, آپ کو کچھ اچھا لگ رہا ہے آپ اس کو انکلوڈ کر لیں, بٹ اپنے آپ کو اور اپنی گٹ کو ٹرسٹ کریں یار. ہم مطلب کوئی ڈیفیکٹڈ پیسز تو نہیں ہے نا کہ ہم نہیں اچھی ڈیسیجن لے سکتے اپنے بچے کے لیے. So I feel that you need to be assertive, and you can do that very politely. You can do that without offending someone. مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ someone told me کہ بچوں کو گرمیوں میں swimming مت کرایا کرو کیونکہ پھر ان کا رنگ خراب ہو جاتا ہے. So like these are things which you're like I had to very politely say کہ نہیں, swimming ایک life skill ہے, میرے بچے اس کو بہت enjoy کرتے ہیں. اور اگر رنگ خراب, مطلب خراب کا فرسٹ آف آل کیا مطلب ہے کہ اگر مطلب وہ زیادہ ویٹش ہو جائیں گی یا وہ سانولی ہو جائیں گی یا وہ ٹین ہو جائیں گی تو اس میں کوئی خرابی نہیں. اس کا مطلب ہے دے ہیڈ اے گڈ سمر الحمد للہ, اینڈ دے انجوائڈ واٹر اینڈ سوئمنگ کی, اور پھر جو ہے ان کا کلر وہ واپس ٹھیک ہو جائے گا جو بھی ہے. ون آف مائی گرلز از لائک ویری فیئر اینڈ ون آف مائی گرلز از ویٹش, اور ان دونوں کا فرق رنگ ہے اور یہی ان کا رنگ ہے. اور I'm not going to deny my children, from having that fun in the summer کہ رنگ خراب ہو جائے گا. So you have to be polite but assertive, and you can stop people from اپنی بیچ میں ڈالنی بند کرا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. یس میں اس ٹاپک پہ آنا چاہتی ہوں. ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ, اور وہ باڈی نیوٹرلٹی ہے. بیکاز فار دا لانگسٹ ٹائم میں نے بھی خود اسٹرگل کیا ایکسیپٹنگ مائی سیلف جسٹ دا وے آئی ایم فزیکلی, اینڈ کیونکہ وہ پورا وہ پروسیس سے بھی گزری ویئر آئی اسٹاروڈ مائی سیلف, گلٹ ایٹنگ والے نائٹ میئرس پراپر. تو اونلی اف یو آر کمفرٹیبل آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ یور جرنی ود یور باڈی. اور ایک سیلف ایکسیپٹینس والا کانسیپٹ ہوتا ہے, اسپیشلی ایک ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں پہ عورتوں کو آلریڈی ایک باکس میں رکھا جاتا ہے کہ یہ اسٹیریوٹائپس ہیں اور یہ اسٹینڈرڈز ہیں فیمیل باڈی کی, آئیڈیل باڈی کے, اور اس میں آپ نے فٹ ہونا ہے ورنہ آپ مس فٹ ہو. میں کل ہی یہ سوچ رہی تھی کہ جب کوئی کسی لڑکی کو ریکمینڈ کرتے ہیں نا رشتے کے لیے, تو لوگ اس کی ڈیفینیشن یہ دیتے ہیں, بہت اچھی پیاری ہے, دبلی پتلی گوری چٹی. دبلی پتلی گوری چٹی از دا آئیڈیل لڑکی, اور جو دبلی پتلی نہیں ہے یا گوری چٹی نہیں ہے پھر 10 مارکس لیس کہ یہ اس باکس کو فٹ نہیں کرتی. حالانکہ مطلب ہم جس خطے سے بلونگ کرتے ہیں یہی ہمارا رنگ ہے, ہم گورے چٹے پاکستان کے بہت سے حصوں میں نہیں ہیں, نارتھ میں اس طرح کی جینز ہیں, پنجاب اور پھر ڈاؤن ورڈس نہیں ہیں. جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہو آپ کی رنگت ویسی ہوتی ہے, کیا مطلب گورا چٹا اور یہ اچھا نہیں ہے اور وہ اچھا نہیں ہے, اس طرح کی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. اور باڈی کو لے کے بھی کہ مطلب ایک سرٹن میجرمنٹس میں اگر ایک لڑکی ہے تو وہ صحیح ہے, اگر وہ اس سے زیادہ ہے تو اس کا بھی جینا حرام کر دو, اور اگر وہ اس سے کم ہے تو اس کا بھی جینا حرام کر دو. مجھے اب میں اپنے بلاگ پہ جب آتی ہوں یا when I'm dressed up in everything, ہر کوئی مجھے کہتا ہے you're so lucky you have the perfect body, اور لوگ میری تعریف کر رہے ہوتے ہیں, but this is so triggering for me کہ میں کہتی ہوں آپ کو نہیں پتا کہ میرا اپنی باڈی کے ساتھ جرنی کیسا رہ چکا ہے, اور what are the things that I've heard and what have they made me feel and what choices they made me take because of all that I heard. Because یہ تو لوگوں نے سنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بہت کہہ رہے ہیں آپ موٹے ہیں, آپ نے بہت کھا لیا ہے, آپ نے ویٹ گین کر لیا, ویٹ لوز کرو, شادی کیسی ہوگی. پر اس کا ایک دوسرا اسپیکٹرم ہوتا ہے, تم بہت سوکھی ہو, تم ڈنڈا ہو, تم ڈھانچا ہو, تم ہینگر ہو, تمہیں پولیو ہے, تمہیں ایسے لگتا ہے تمہیں کوئی ڈیزیز ہے, تم سے کون شادی کرے گا. سو دونوں اسپیکٹرمز ہوتے ہیں, موٹا ہونا بھی ایک گناہ ہے اور بہت پتلا ہونا بھی ایک گناہ ہے. So I was on the other spectrum. I was an extremely thin child. And I feel like when I was small, maybe it should have been explored more, but اس وقت کوئی awareness نہیں تھی that I feel like I had some sort of anxieties as a child, جس کی وجہ سے میں پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتی تھی. And کبھی کبھی مجھ پہ phases آتے تھے کہ 3-4 دن
کھایا نہیں جاتا تھا میرے سے. میں بیڈ پہ گر جاتی تھی, لیٹ جاتی تھی, نڈھال ہو جاتی تھی, پھر 3-4 دن کے بعد وہ خود ہی میں ریوائیو ہوتی تھی اور کھاتی تھی اور میں ٹھیک ہو جاتی تھی. بٹ آئی couldn't eat properly and perhaps it was some sort of a mental issue at that time that I used to have. But I was very, very thin. And it was not easy being that thin child and being that thin adolescent, کیونکہ لوگ آپ کی جان نہیں چھوڑتے. اور باہر کو آپ کیا مطلب باہر کے کامنٹس کیا, جب آپ کے اپنے گھر کے اندر آپ کو جو آپ کے سب سے کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں, جو ایک 4 سال 5 سال کا بچہ ہوتا ہے, اس کی زندگی میں مطلب آپ کے جو ماموں, خالہ, پھپھوئیں, کزنز, یہ لوگ ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ اس وقت نہ اسکول جا رہے ہوتے ہو, جا بھی رہے ہوتے ہو تو فرینڈز اس طرح نہیں ہوتے when you're a child. These are the most important people in your life. اور ان کی باتیں آپ کی کور بلیفس کو شیپ کرتی ہیں وین یو آر اے چائلڈ. ٹھیک ہے, سو وین پیپل آر کانسٹنٹلی ٹیلنگ یو ہا 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 لگتا ہے عید پہ تو کوئی ہینگر اپنے اوپر کپڑے ڈال کے آ گیا ہے, یا تمہیں پیڈڈ برا پہننی چاہیے, یا تم نا روز ایک ملائی کی چھٹانگ کھایا کرو تو پھر نا تم بہت اٹریکٹیو اور ڈیزائربل ہو جاؤ گی. اس طرح کی جب ایک بچہ باتیں سنتے بڑا ہوتا ہے نا 10 15 20 سال, تو وہ اس چیز کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں کہ میں گڈ انف نہیں ہوں, میری باڈی اس قابل نہیں ہے کہ مجھے کوئی دکھے, مجھ سے کوئی شادی کرے, میری کوئی آئی ڈونٹ ہیو دیٹ سیلف ورتھ اینڈ آئی ڈونٹ ہیو دیٹ ویلیو. باقی لڑکیاں مطلب کتنی اچھی لگتی ہیں, کتنی اچھی لگتی ہیں تیار ہو کے, فٹڈ کپڑے پہن سکتی ہیں, اینڈ آئی واز دا ون جو بڑے بڑے کھلے کھلے کرتے پہن کے آئی ووڈ وانٹ ٹو ہائڈ مائی باڈی بیہائنڈ اٹ. لوگ اس طرح کے کامنٹس کرتے ہیں. پھر آپ کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اگر ایسے کامنٹس نہ کریں, وہ اپنے منہ سے انہوں نے کبھی نہیں آپ کو کہا کہ تم اچھی نہیں لگ رہی, لیکن پھر وہ ان لوگوں کی باتوں کو سن کے تو اس پہ ایکٹ کریں, زیادہ کھاؤ اور کھاؤ, پہلے ایکسرسائز کرو, پھر یہ چکن کا ٹکا کھاؤ, پھر تم موٹی ہو جاؤ گی. سو وین یور پیرنٹس آر آلسو ایکٹنگ اپون دوز تھنگس, تو پھر وہ اور فورج ہوتی ہے آپ کی چیز, کہ ماں باپ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ضرورت نہیں ان کی بات سننے کی, وہ بھی پھر اسی چیز پہ ایکٹ کریں, اس ڈاکٹر کے جائیں, بھوک لگنے کی دوائی کھائیں, یہ کریں وہ کریں, کانسٹنٹلی پھر وہ بھی آپ کو اسی ڈائریکشن میں پش کریں. سو اٹس لائک دا سوسائٹی ایز اے ہول. پھر آپ شادی پہ جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں تم تو بہت کمزور لگ رہی ہو, تو آپ آپ ہوتا ہے میں اتنا خوش تھی, میں تیار ہو کے آئی تھی, آئی تھاٹ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں, آئی واز فیلنگ سو کانفیڈنٹ. اور جیسے ہی آپ رشتے داروں میں جاؤ گے تو لوگ آپ کو کہنے لگے کچھ کھاتی نہیں ہو, کمزور کتنی ہو گئی. سو ویر ایور یو گو, آپ اسکول میں جاؤ گے تو بچے مطلب آپ کی کلاس میں کریں گے. جیسے ہی میں سردیوں کے کپڑوں سے گرمیوں کے کپڑوں میں شفٹ ہوتی تھی, وہ ہاف سلیوز کا یونیفارم ہوتا تھا, ایک ٹارچرس منتھ ہوتا تھا میرے لیے, کیونکہ ہر کوئی کہتا تھا تم تو اتنی پتلی, ایک دم سے سویٹر سے نکل کے پیپل وڈ اگین سی اینڈ دین کامنٹ. سو ویدر اٹس ہوم, ویدر اٹس دا لارجر سوشل گیدرنگس, ویدر اٹس اسکول, جہاں بھی آپ جاؤ, آپ جب یہ کامنٹ سنتے ہو, اٹ بیکمس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بلیو ان یور سیلف. اینڈ واٹ ہیپنز آئی فیل از کہ جب آپ اتنی آپ کی لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے نا کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں مجھے کوئی دیکھے, دین یو میک رانگ رومانٹک چوائسیز فار یور سیلف ایز ویل. کہ جو پہلا انسان آپ پہ تھوڑی سی بھی اٹینشن دے گا نا, آپ کہو گے کہ اچھا میں ان کرمس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہوں کیونکہ پورا کیک تو مجھے کبھی ملنے والا نہیں ہے, یا دیکھو یہ مجھ پہ نا ترس کھا کے مجھ پہ اٹینشن پے کرے, تو مے بی دین آئی شوڈ گو ان دس ڈائریکشن. آئی فیل لائک for a very long time, I blamed myself for making a very wrong choice for myself. I was engaged to somebody else before I got married to Faizan, who is my husband now. But میں اپنے آپ کو بہت دیر بلیم کرتی رہی کہ میں نے لائک مائی پیرنٹس weren't happy with that choice of mine, کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو کتنا دکھ دیا کہ اس پورے پروسیس میں کہ no, I want to marry him and they didn't think it was a good choice. وہ جو پوری لڑائی اور وہ پورا سال ڈیڑھ جو میں اس میں لگا, I felt I had this big burden of guilt کہ میں کتنی بری ہوں, میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسے کیا. بٹ جب میں نے ہیلنگ میری شروع ہوئی اور سیلف ریفلیکشن اور اس پورے اپنے ایڈولیسنس کے فیز کے بارے میں سوچتی ہوں, تو میں کہتی ہوں میں پھر کیا کرتی, اس میں میرا قصور نہیں تھا. ایک پوری سوسائٹی قصوروار ہوتی ہے لڑکیوں کو ایک ڈائریکشن میں پش کرنے کے, کہ اگر ہر کوئی کہہ رہا ہے میں اس قابل نہیں ہوں تو چلو یہ تو کر رہا ہے نا میرے سے شادی, پھر مجھ سے تو کوئی شادی نہیں کرے گا. ہر کوئی یہ کہتا ہے مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا, تو یہ کر رہا ہے, تو یہ مجھے ایموشنلی ابیوز بھی کر رہا ہے, مجھے برا بھلا بھی کہہ رہا ہے, مجھے کہہ رہا ہے کہ تم نے, اور یہ سب مجھے کہتا تھا وہ کہ تم نے ایجوکیشن نہیں پرسو کرنی, تم لمز نہیں جاؤ, تم وہاں جا کے کیا کرو گی, تم ماسٹرز کر کے کیا کرو گی, تمہیں جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے.
ہم گھر میں کوئی ہاؤس ہیلپ نہیں رکھیں گے, دیٹس گوئنگ ٹو بی یور جاب. تم کبھی اکیلے باہر نہیں جاؤ گی, تمہارے فرینڈس نہیں اچھے, تمہارے کپڑے نہیں اچھے, تم تیار نہیں ہوتی, تم میک اپ, all these things I allowed somebody to say to me and believe them also. میں نے ان کو بلیو بھی کرتی تھی چیزوں کو, because nobody gave me that self confidence. Nobody told me you're worth more, you're good enough, you can do better, you deserve a better person. No. So I feel like میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا. میں 12, 14, 15 سال کی ایک بچی تھی. اس میں ان سب لوگوں کا قصور تھا جو میرے ارد گرد تھے. That pushed me towards that direction. اینڈ میں نے ابھی نیدرلینڈس میں اپنی جب تھیراپی ریسنٹلی شروع کی تو اپنی تھیراپسٹ کی چیئر میں بیٹھ کے میں نے یہ ریئلائز کیا کہ میں نے یہ برڈن کیوں کیری کیا ہوا ہے, کہ یہ میری غلطی تھی. اس میں میری تو کوئی غلطی تھی. یہ جو ارد گرد کے لوگ تھے یہ سب قصوروار ہیں کہ میں نے اس چیز کو اتنے سال برداشت کیا, انٹرنلائز کیا, اینڈ آئی ایم آلموسٹ 40 اینڈ آئی ایم اسٹل فائٹنگ those beliefs, those negative beliefs about myself that I can't do more, I'm not worth it, my work is not good, I am not good, میں تو کبھی کچھ اچھا کرتی نہیں ہوں. So I blame every single person who was around me, and I also blame those people who never told me نہیں تم ان کی بات مت سنو, we love you as you are, تم ٹھیک ہو, تم اچھی ہو. So these words need to be said by parents. خالی پیرنٹس کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کھانا دے دو, اسکول بھیج دو. ان ایموشنس کو کیٹر کرنا بھی, میرا بچہ کیا فیل کر رہا ہے, اپنے بارے میں کیا سیلف بلیفس فارم کر رہا ہے, یہ بھی جاننا پیرنٹس کے لیے ضروری ہے. اور ان بلیفس کو بھی پازیٹیولی کنسٹرکٹ کرنا پیرنٹس کے لیے ضروری I ہے. also think کہ parents are the ones who need to set standards They do. جہاں تاکہ آپ کو آپ کی worth realize ہو کہ نہیں, my father Yeah. raised me this way, my mother raised me this Yeah. way, تو میں اپنے partner سے بھی ایکسپیکٹ کروں گی یا کروں گا یا Yeah. کروں گی. Yeah. تو آئی تھنک یہ بھی ایک crucial آپ جی جی It really is. I feel like ایک اویکننگ ہوتی ہے کبھی کچھ لوگوں کی زندگی میں ہوتی ہے, اور انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کی زندگی میں کبھی اچھے لوگ نہیں آتے کہ ان کی اویکننگ ہو. جو جس طرح سے آپ کے ارد گرد نیگیٹو لوگ آپ کی ایک نیگیٹو سیلف بلیف فارم کرتے ہیں, ویسے آئی فیل اگر آپ کی زندگی میں پازیٹیو لوگ ہو نا تو پھر وہ ساری نیگیٹیوٹی کو ایون آؤٹ کر کے ایک پازیٹیو بلیف بھی آپ کے بارے میں آپ فارم کرنا شروع کرتے ہیں. اینڈ آئی فیل لائک میرا جو ہیلنگ پروسیس ہے دیٹ اسٹارٹیڈ وین آئی میٹ مائی ہسبینڈ. And I met him in college, we were in the same class, and when he would be like, میری بات سنتا تھا, میرے اوپینینس کو ویلیو کرتا تھا, he would make me feel pretty, مجھے کہتا تھا you are pretty. تو جب بھی آپ پازیٹیو کامنٹ سنتے ہو نا تو پھر آپ سوچتے ہو کہ اچھا وہ جو سب کچھ تھا وہ کیا تھا, شاید وہ سچ نہیں تھا, اور آپ ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا شروع کرتے ہو. سو آئی فیل لائک دیٹ پازیٹیو رول از سم تھنگ دیٹ مائی ہسبینڈ played in my life. اس کے بعد تو پھر I've been مطلب اس کو کیا میں بولوں کہ ننجا, کہ بس now I have his support and he changed my beliefs about me so much کہ اب تو میں کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتی. You don't get to tell me what I am and you don't get to tell my children what they are. کوئی بول کے تو دکھائے, تو اب وہ ہوتا ہے نا ڈنکے کی چوٹ پہ. تو یہ سپورٹ پیرنٹس کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے اپنے بچوں کو کہ میرے ماں باپ نے تو مجھے یہ کہا ہے, تو تم کیوں مجھے اس طرح سے میرے ساتھ کوئی نیگیٹو بات کر رہے ہو. تو جب آپ اپنے بچوں کو وہ اسٹرینتھ دیتے ہو نا, پھر وہ اپنے لیے کبھی غلط پارٹنر نہیں چوز کرتے. لائک یو سیڈ کہ یو لک فار دیٹ سیم تھنگ ان یور پارٹنر جو آپ کے پیرنٹس نے آپ میں انسٹل کی ہوتی ہے, رائٹ. سو می اینڈ مائی ہسبینڈ آر لائک اپنی بیٹیوں کو اتنا اسٹرانگ بناؤ, ان کی سیلف بلیف اتنی ہو اپنے بارے میں کہ وہ زندگی سے مانگیں کہ میں یہ ڈیزرو کرتی ہوں, میں وہاں کیوں جاؤں, آئی ڈیزرو دیٹ. So then they make good choices for themselves. I blame myself no more for making a wrong choice. I made a mistake, but I was a child. So it's very liberating to relieve myself of that burden. آپ نے بچوں کی بات کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے بعد کی جو جنریشن ہے وہ والے بچے ان کو ایڈوانٹیج ہے وین اٹ کمس ٹو بینگ مور ووکل, یا پھر زیادہ سیلف اویئر ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ سوسائٹی کے سیٹ ہوتے ہیں, آپ کسی بھی آسپیکٹ میں بھی دیکھ لیں, بے شک وہ باڈی اسٹینڈرڈز ہوں, بے شک وہ مینٹل ہیلتھ کو لے کے ہو, ڈو یو فیل لائک کہ ان کو وہ ایڈوانٹیج ملی ہے جو ہمیں نہیں ملی گروئنگ اپ؟ اچھا, اس بار میں آئی ول سے کہ ایڈوانٹیج ہے, لیکن ابھی بھی اٹس لمیٹیڈ ٹو دوز کڈس جن کے پیرنٹس کچھ
تھوڑی بہت کچھ ہیلنگ، کچھ لرننگ، کچھ ان لرننگ، اپنے ویوز کو ریکنسٹرکٹ کر کے آپ آگے چل رہے ہیں اور پھر اپنے بچوں میں آگے انسٹل کر رہے ہیں. ابھی بھی آئی فیل لائک کم سے کم ہماری سوسائٹی میں بہت سارے بچے ہیں جن کے پاس یہ ایڈوانٹیج نہیں ہے، بیکاز وہ بچے کہاں سے ایڈوانٹیج لائیں؟ پیرنٹس سکھائیں گے تو وہ بچے لے کے آئیں گے. ہماری کنڈیشننگ لرننگ ہمارے ہوم سے شروع ہوتی ہے، پھر اسکول اور وہ سارا کچھ بعد میں آتا ہے. So yeah, I feel like those parents who are making this effort to, or being brave enough to question and sitting with these uncomfortable thoughts کہ مجھے جو بتایا گیا، سکھایا گیا، جس ٹائپ کا پیار مجھے دیا گیا، شاید اس میں ہر چیز ٹھیک نہیں بھی تھی، کچھ ایلیمنٹس ٹاکسک بھی تھے، کچھ چیزیں مسنگ بھی تھیں، وہ آئی گیس اپنے بچوں میں وہ چیزیں پاس آن کر پا رہے ہیں. بٹ آئی فیل لائک آج کل کے بچے ایک ڈفرینٹ برڈن سے لڑ رہے ہیں، وہ ہے سوشل میڈیا. سو آئی فیل لائک جو میری اب پری ٹین ہے، شی از 12، اور میں اس سے کتنی بھی کاؤنسلنگ کر لوں، اور شی ریئلی لائکس اٹ. شی سیز ماما یو آر مائی ان پیڈ تھراپسٹ، بیکاز شی کمز اینڈ ہیز دیز ڈیپ کانورسیشنز ود می اباؤٹ ایموشنز اینڈ باڈی اینڈ آل آف دیٹ. بٹ آئی فیل لائک ہم تو اپنے بچوں کو وہ دے رہے ہیں، لیکن پھر وہ جو سوشل میڈیا پہ ایک پرفیکشن یوٹیوب ویڈیوز اگر وہ دیکھتے بھی ہیں جو بچوں کی پلے ڈو یا کچھ اس ٹائپ کی بھی ہوتی ہیں، اس میں بھی لائک پرفیکٹ اسکن، پرفیکٹ کلوتھ، پرفیکٹ ہوم، سو مینی ٹوائز، وہ جب دیکھتے ہیں، so I feel like that is a very negative influence that comes into their mind and makes them then question. So I feel like my 12-year-old doesn't believe me 100% when I tell her, Minha, you're perfect, because she sees these other people and then she compares. بالکل. کبھی بچے کا دماغ ویک ہوتا ہے. ہاں. But yeah, like you have to constantly work as a parent over the years to make sure. You can't help but look at yourself in the mirror, اور آپ جب دیکھتے ہو کہ سوشل میڈیا پہ وہ جو مطلب obviously they're not real bodies اور جو بھی وہ آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے. And not real lives. Yeah. So ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے پاس ایسے کوئی پریشرز نہیں تھے، میکسیمم ڈراما وغیرہ وہ دیکھ لیا، لیکن اتنی فوٹو شاپنگ اور یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تھا. سو وی ڈنٹ ہیو دس اسٹرگل. آئی فیل لائک آج کے بچوں کے پاس یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے اپنی بچپن میں، اور لوگ الاؤ کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو. 18 سال سے کم کی عمر میں بھی بچے ٹک ٹاک، انسٹاگرام یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، فون ہوتے ہیں. سو آئی تھنک یو ایکسپوز یور چائلڈ ٹو لاٹ آف لائک نیگیٹو انفلوئنس. That's true. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی چیز ہے جس پہ آپ پرسنلی کام کر رہی ہیں ابھی تک؟ کیونکہ میرے لیے جیسے ہے کہ میں باؤنڈری سیٹ کر رہی ہوں والا کانسیپٹ، ایون وتھ پیپل آئی جنرلی کیئر اباؤٹ، بیکاز مجھے لگتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی سیلف ورتھ بھی ریئلائز کروں. میں اپنے آپ کو بتاؤں کہ نہیں تمہاری بھی کوئی اوقات ہے، ڈونٹ وری، آئی ایم لکنگ آؤٹ فار یو. کیونکہ پھر اگر میں نہیں خیال رکھوں گی خود کا تو کون کرے گا؟ تو میرے لیے وہ ہے، اٹس لائک سم تھنگ آئی ایم ورکنگ آن. تو آپ کو کوئی ٹارگیٹ گول ہے دیٹ یو وانٹ ٹو اچیو پرسنل گروتھ کو لے کے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دس آلسو سم تھنگ آئی نیڈ ٹو ڈو فار مائی انر چائلڈ؟ باؤنڈریز والی چیز آئی تھنک میرے پچھلے زندگی کے جو 10 سال ہیں وہ اس چیز پہ فوکسڈ رہے ہیں، بلڈنگ دوز باؤنڈریز، بینگ ایبل ٹو سے نو. لائک ابھی کل پرسوں میں میری امی مجھے کہہ رہی تھی تم نے کام کیا نا اس پہ میں تمہیں -2 دیتی ہوں. میں نے کہا امی آئی ڈونٹ ایکسیپٹ یور -2. آئی ڈونٹ ٹیک، آپ میرے مارکس مائنس کرتی ہیں آپ کریں، بٹ میں نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتی. میں اپنی سیلف ورتھ اب خود ڈٹرمن کروں گی، آپ نہیں مجھے بتائیں گے. میں تو 10، میرا اس میں کوئی قصور ہی نہیں، ٹھیک ہے، بیکاز آئی آنیسٹلی فیلٹ کہ نو آئی ڈونٹ ڈیزرو دیٹ -2. بٹ باؤنڈریز والی چیز ہیز بین ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ، بیکاز وہی والی چیز آتی ہے جب آپ اپنی ایک باؤنڈری اسٹیبلش کرتے ہو، اسپیشلی وتھ پیپل جن کے ساتھ پہلے آپ کی نہیں ہوتی، تو وہ ایک بڑے شوق میں جاتے ہیں کہ ہیں اس نے کیسے مجھے آج کہہ دیا کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گی. سو دیٹ پروسیس آف ایکسیپٹنگ، اچھا کوئی مجھ سے ڈس اپوائنٹڈ ہے، کوئی بات نہیں، میں نے اپنے آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا. اٹس لائک می ٹو، آئی آلسو ہیو اے شیئر آن دس پلیٹ. So I've spent I think the last 10 years building those boundaries, but اب future میں I feel like what I want to do is, number one, take time to celebrate my successes. I feel like ہم نے جب کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے نا اس پہ ہم 4 مہینے بھی روئیں گے، پر جب ہم کوئی اچھی چیز کریں گے نا تو ہم اسے 5 منٹ کے لیے بھی سیلیبریٹ نہیں کریں گے. سو میں اپنے بلاگ پہ بھی اکثر لکھتی ہوں ٹوڈے آئی سیلیبریٹ دس، آئی پیٹ مائی سیلف آن دا بیک فار دس. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ہائے اتنی تعریف اپنی کرنی چاہیے، پھر میں کہتی ہوں ہاں کیوں نہیں کرنی چاہیے. اپنے سکسیسز کو سیلیبریٹ کرنا سیکھ رہی ہوں ٹو باسک ان دیٹ. وہ گلوری نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کیا ہے، چاہے میں اس کو اب 3-4 دن خوش ہوں گی اس پہ سیلیبریٹ کروں گی،
but I'll pause and celebrate. دوسری چیز ایک آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو از الاؤنگ مائی سیلف ریسٹ. I think I've been in a very hyper productive stage all my life کہ میری ورتھ تبھی ہے جب میں کام کر رہی ہوں. جب میں آرام کر رہی ہوں تو میں ورتھ لیس ہوں. جب میں ہل رہی ہوں, کچھ اچیو کر رہی ہوں, ٹارگیٹ سیٹ کر رہی ہوں, تب میں ورتھ اٹ ہوں. اینڈ دس آلسو اسٹیمس فرام دیٹ انر چائلڈ ہو ڈنٹ فیل ورتھ اٹ, ہو ڈنٹ فیل ہرٹ, ہو واز باڈی شیمڈ اینڈ بلیڈ. تو اچھا ایسے نہیں تو پھر یہ کر کے میں لوگوں کی ایکسیپٹنس اور لوگوں کی ویلیڈیشن جیتوں گی کہ میں پڑھائی میں بہت اچھی ہوں گی, میں بہت پیسے کماؤں گی, میں بہت نام کماؤں گی, پھر میری ویلیڈیشن ہوگی, یو نو. سو آئی ہیو بین لوکنگ فار آل آف دیٹ ان ورکنگ ٹو ہارڈ, اینڈ آئی فیل لائک اٹ کمز ایٹ دا کاسٹ آف مائی ہیلتھ, اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹاپ دیٹ ان مائی سیلف کہ جو کیا ہے اس پہ تو خوش ہو لو نا, پھر آگے بھی کر لینا. آج دیکھ لو مووی, آج کر لو ریسٹ, آج سو لو. I don't scold myself for resting because I feel وہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے اپنے اندر. ریسٹ کرتے ہیں تو پھر آگے چلتے ہیں. اگر فون بھی چارج, ایک مشین کو بھی چارج کرنا پڑتا ہے تو پھر انسان کی باڈی تو ظاہری بات ہے اس کو ریسٹ چاہیے. And I feel one more thing that I am trying to do is to forgive myself for making mistakes. غلطی ہوتی ہے بٹ اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو اتنا بیٹ کرتے ہیں, اتنا شیم کرتے ہیں کہ میرے سے یہ ہو کیسے گیا. بٹ آئی فیل یہ بھی بچپن سے آتا ہے کہ وہ گلاس جو ٹوٹا تھا نا اور اس پہ جو ڈانٹ پڑی تھی, وہ جو شیم بچہ انٹرنلائز کرتا ہے نا. غلطی تو بچے اب کرتے ہیں نا, کڈز ول بی کڈز, دے ول میک مسٹیکس. کبھی ماں باپ کی بےزتی بھی کروائیں گے محلے میں, غلطیاں ہوں گی, پر اس پہ جو شیم آتی ہے نا وہ بچہ ڈیزرو نہیں کرتا, بیکاز وہ ایج اپروپریٹ مسٹیکس کر رہا ہوتا ہے. اس کا کام ہے یہ کرنا, اور ماں باپ کا کام ہے بچوں کو یہ کہنا کہ اچھا تم سے غلطی ہوئی ہے, اس سے ہم لرن کیا کرتے ہیں اور ہم آگے سے کیسے کوشش کریں گے کہ یہ نہ ہو, اس کے یہ افیکٹس ہوتے ہیں. اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو میک دیز چینجز ان آر لائفس کہ یہ نہ ہو دوبارہ. بٹ جو شیم ہوتی ہے نا, تم بری ہو, تم گندی ہو, جاؤ کمرے میں چلی جاؤ, باہر نہ نکلنا, گراؤنڈ ہو کوئی کھانا نہیں ملے گا, کہیں نہیں جاؤ گی, it just builds too much shame, and then we beat ourselves for it, and gives us anxiety, and it costs us mental health and peace of mind, and it eventually costs us physical health as well. So یہ میں اپنے آپ کو کوشش کری ہوں, سکھاؤں کہ یار غلطی ہو گئی ہے, apologize for it, try to figure out ways for not repeating it, what do I learn from it. And اپنے بچوں میں بھی don't shame. دیوار پہ لکھ دیے تو shame نہیں کرنا, let's talk about it, why did you do it. If you want to write, why don't you write on paper, تو options دے دو, بچے کے اندر تو urges آئیں گی. So these are some things that I feel that I'm working on in my current situation. On that note, I would like to conclude our conversation. Thank you so much for joining us, and thank you to everyone who joined. And I hope कि आज की conversation में it makes us rethink a lot of things personal level पे for ourselves, because we need to do that at the end of the day, is put ourselves first. Thank you. And thank you to you as well, whoever's watching. And please do share it with your friends, family, agar aapko ye episode interesting lagi hai. And I'll catch you in another episode very soon. Till then, take care. Khuda Hafiz.